أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، اگرچہ اس وقت بھی میں اس لائق نہیں ہوں کہ سناؤں، لیکن مختصراً سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مختصر کے اندر بھی اثر پیدا فرمائے، کیف پیدا فرمائے، اور سنانے والے سننے والے سب کو نفع عطا فرمائے. سیدنا رفاعی بہت مشہور بزرگ ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ہم عصر تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، ماتھانی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آ گیا تھا، انہوں نے چوما. تو ان کی کتاب بھی بہت مؤثر ہے، حضرت ماتھانی نے ترجمہ کرایا ہے. وہاں بھی سنائی جاتی تھی اور حضرت کے یہاں تو بہت ہی سنائی جاتی تھی. آج کھولا تو وہی چیز جو ملی، جو چیز وہی سناتا ہوں. فرماتے ہیں مسجد میں جوتا پہن کر نہ آؤ، یعنی معصب اللہ کو ساتھ نہ لاؤ. دیکھیے سرخی یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، یہ جوتا پہن کے نہ آؤ، اس لیے جوتا پہن کے آنا نہ آنا نہیں ہے، بلکہ معصب اللہ کو چھوڑ کے آؤ. جوتا تو ایک مثال ہے، لیکن دنیاوی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے گھر میں آ رہے ہو تو اس کو چھوڑ کے آؤ. یہ سرخی کرنی عمدہ ہے. ظفر احمد صاحب نے لگائی سرخی سے. مسجد میں جوتا پہن کر نہ آؤ، بس اتنا ہے، یعنی معصوم اللہ کو ساتھ نہ لاؤ، چھوڑ کے آؤ باہر ہی. صرف وہاں اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے. بزرگوں، آپ کا میدان مسجد ہے. بزرگوں کی حضرت تھانوی کبھی سنائی جاتی تھی کتاب، اور حضرت کے سامنے ہی رہتی تھی کتاب. بزرگوں، آپ کا میدان مسجد ہے. جب مسجد میں قدم رکھو تو اجنبیت کی جوتیاں الگ کر کے آیا کرو. جب مسجد میں آؤ تو اجنبیت کی جوتیاں الگ کر دیا کرو.
یعنی غیر خدا کو دل سے نکال کر مسجد میں جایا کرو. جو دعائیں ہیں وہ اسی لیے ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سب میں کتنی جامع دعا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یعنی غیر خدا کو دل سے نکال کر مسجد میں جایا کرو. کیونکہ بندہ نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات عرض معروض کرتا ہے. پر خود ہی دیکھ لو کہ تم کیوں کر اپنے پروردگار سے عرض معروض کرتے ہو. سب کو لے دے کر عرض معروض کرتے ہو کہ سب کو چھوڑ کے عرض معروض کرتے ہو. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. خود ہی دیکھ لو کہ تم کیوں کر اپنے پروردگار سے عرض معروض کرتے ہو اور کس طرح اس کے دربار میں ہم کلامی کے لیے کھڑے ہوتے ہو. میں تو اکثر حضرت جب جاتے تھے مسجد میں تو ساتھی جاتے تھے ہم لوگ مسجد میں لے کر کے. کوئی آتا تھا تو بگڑ جاتے, کبھی ویسے بگڑتے. کہا بھئی اللہ کے تعلیم کی جگہ میری تعلیم نہ کرو. ایک آدمی تھے ضرور کھڑے آتے تھے دوڑ کے مسجد ملنے کے لیے. ہم لوگ کہتے بھائی یہ اللہ کے تعلیم کی جگہ ہے, بندے کی تعلیم کی جگہ نہیں. جو جہاں ہے پکڑے رہو, بیٹھے رہو. تو کیوں کر اپنے پروردگار سے عرض معروض. دیکھو تو مسجد میں آتے گئے اللہ کے گھر میں کیسے عرض معروض کرتے ہو اور کس طرح اس کے دربار میں ہم کلامی لیے کھڑے ہوتے ہو. ہم لوگ تھے علی گڑھ میں, کوئی مسجد کے بغل میں کوئی کام ہو رہا تھا, عصر کی نماز کا وقت تھا. ہم لوگ سب اسی کام کو دیکھنے کے چلے گئے. ماں بڑا گھر فرایا بگڑ گئے کہ مسجد میں آ کر کے وہ تماشا دیکھ رہا ہے ہم لوگ کو. مسجد میں آئے تو مسجد میں رہو. مولانا کہ عملی چیز بہت ہے. ہم لوگ تھے کوٹلا جہاں کے مختار صاحب سسرال ہے. تو مولانا کچھ سفر کرنے والے تھے, اپنی نماز پڑھنے کے لیے فجر کی کھڑے ہو گئے سب لوگ. تو میں بھی کھڑا ہو گیا. اب ان کو سفر نہیں کرنا تھا. حاکم اختر بھی کھڑے ہو گئے, ان کو بھی سفر نہیں کرنا تھا. اب میں سمجھ ہی رہا تھا مولانا ضرور دیکھا آپ کیوں کھڑے ہیں. حاکم اختر صاحب کو آپ کیوں کھڑے ہو, آپ کو سفر کرنا ہے. ہم کو سفر کرنا ہے, اس سے اول وقت میں پڑھ رہا ہے. جائیے, ہٹا دیا اور کہا جائیے اور عشاء کی نماز کے بعد آئیے گا. یہ بھی نہیں کہ پڑھ کے جلدی سے آ جاؤ. کوٹلا کی بات ہے. مولانا کیا عملی چیزیں بہت ہوتی تھی. یہ دربار احسان ہے اللہ کا. یہ دربار احسان ہے جس کے دروازے پر قلم قدسی نے یہ حدیث لکھ دی ہے, عبد اللہ کا نگترا لکھا ہوا ہے. جس طرح بار کر ہوئے میں دیکھ رہے ہو, اس کے دروازے پر قلم قدسی نے یہ حدیث لکھی ہے, عبد اللہ کا نگترا. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ تم نہیں دیکھتے تو وہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں. ان کے دیکھنے کا بھی مقتضا یہی ہے کہ جو تمہارے دیکھنے کا ہوتا, جو جس کے دیکھنے کے لیے آئے ہو اس کو دیکھو. اس لیے عبادت اچھی طرح سنوار کر کرنا چاہیے. اب تک عبادت نہیں, اس لیے عبادت اچھی طرح سنوار کے کرنا چاہیے, کیونکہ آقا کے سامنے کوئی بھی بری طرح کام نہیں کیا کرتا. مالک موجود ہے. اب میں آپ جو ہیں اس کو سواری کو پڑھ رہا ہوں, ویسے لیٹے بیٹھے جیسے چاہے, کیونکہ آقا کے سامنے خدا موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس استحضار کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم کہاں ہیں. بہت حضرت کے یہاں لوگ بڑھتے تھے ماشاء اللہ صاحب, بہت بگڑ جاتے تھے. یہ اللہ کے تعلیم کی جگہ ہے, لیکن لوگ مانے نہیں آخر تک. جب جاتے دوڑتے آتے, کہا بھائی سنت پڑھ رہے تو گھر کے بعد سنت گھر پر کہتے ہی رہ گئے. میں فرض پڑھتا ہوں, سنت پڑھ لوں تم ملا کرو.
سنت کا ایسے بات ہے، لیکن آدمی دیکھ کر کے دوڑتا سے ضرور آخر تک فنکیر کر دے رہا ہے، اور ان کے دیکھنے کا بھی مقتضا وہی ہے، اور تمہارے دیکھنے ہونا، اس لیے عبادت اچھی طرح سنوار کر کرنا چاہیے، کیونکہ آقا کے سامنے کوئی بھی بری طرح کام نہیں کیا کرتا۔ تیرا اپنے نفس اور اپنے گھر والوں میں مشغول رہنا تیرے جہل کی علامت ہے۔ مسجد میں آ کر کے تیرا اپنے نفس اور اپنے گھر والوں میں مشغول رہنا تیرے جہل کی علامت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، دیکھیے کہیں جامع، میں یہ نہیں کہتا ان کو چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ اور اپنے لیے پہاڑوں میں عبادت کی جگہ بنا لو، یہ نہیں میں کہتا، بلکہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بال بچوں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ بات رہو انہیں کے ساتھ، لیکن قرب خدا کا ہو۔ بال بچوں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرو، اور اپنے نفس کی لذت کے لیے ان کی خدمت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کی خیر خواہی کرو اور خبر گیری کرو، اپنے نفس کو راحت دو اور سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو۔ کسی کام میں اپنی یا کسی دوسرے کی خوشی کو مقصود نہ بناؤ، کیونکہ توحید کی تعلیم ہے کہ نہیں، وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، وحد اللہ جامع، وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، توحید اختیار کرو۔ ہم لوگ ایک حکیم عثمانی صاحب تھے، بہت مشہور یہاں کو، ہم لوگ جاتے تھے بیٹھتے تھے، خیر مقلد تھے، بہت دیر دیر بیٹھنا ہوتا تھا۔ ہم سے حضرت سے ہمارے متعلق کہا، حضرت ان کو ہم کو دیجیے، تو 40 سال کا پورا تجربہ ہم مانگ کر ان کو دے دیں گے، مانتے تھے۔ تو ایک عورت نے کہا، اے حکیم صاحب ہم کے اچھا کر دا، کہا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو، ہم اچھا نہیں، بڑے انداز سے کہا، غیر مولد تھے، اسے کہا اے حکیم صاحب کو اچھا کر دا، کہا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، نہیں کہا۔ سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرو، کسی کام میں اپنی یا کسی دوسرے کی خوشی کو مقصود نہ بناؤ، توحید کی تعریف، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا قصد کرو، کیونکہ شان خداوندی ہر حالت میں شرک سے پاک اور برتر ہے۔ رزق وہی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، تنگری وہی دیتا ہے، محتاجی وہی دیتا ہے۔ توحید، سب سے پہلا سبق توحیدی کا ہمارے بزرگوں کا ہے، واحد اللہ وإن توحید راس الطاعات۔ نہ تمہارا پیر ہے بخشوانے والا، نہ تمہارا پیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوگی تو۔ خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ، میں حرم میں تھا تو کسی نے کہا جب مجدد صاحب کا انتقال ہوا، حرمی کی بات ہے، مجدد صاحب کا انتقال ہوا تو سب لوگ ممکن تھے، تو ذکر آیا کہ مجدد صاحب چلے گئے تو لوگ پریشان ہوئے، مجدد صاحب جا کے مریدین سب پریشان ہوئے۔ خواجہ محمد معصوم جو ان کے صاحبزادے تھے آئے، کہا حضرت اب کون ہم لوگ کی تربیت کرے گا، حالانکہ ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اس پر۔ اور نے کہا کہ اللہ مربی حقیقی اللہ ہے، میرے باپ چلا گیا مجدد تھے، لیکن ان کے جانے سے طریق بند نہیں ہوگا، اللہ موجود ہے۔ ہر میں نے اس کو بیان کیا، کسی نے کہا سب سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرو، کسی کام میں اپنا یا کسی دوسرے کی خوشی کا مقصود نہ بناؤ، کسی کام مقصود نہ بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا قصد کرو، کیونکہ شان خداوندی ہر حالت میں شرک سے پاک و برتر ہے، کیونکہ شان خداوندی
ہر حالت میں شرک سے پاک برتا ہے، پر کسی کام میں اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کی رضا کو مقصود نہ بناؤ۔ اعمال شرک مشرکین کی طرح لوٹا دیے جاتے ہیں، اس کا کچھ بدلہ نہیں میں جا، اور ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، اور موحدین کے اعمال توحید قبول کیے جاتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، حضرت کیا خاص بہت اس کا اہتمام تھا۔ کس لیے آئے ہو؟ پہلا سوال، کس لیے پڑھتے ہو؟ کس لیے آیا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن کہہ دیتے بہت مشکل ہے، لیکن ہم لوگ سے دوسرے تیسرے دن سوال ہوتا تھا تم لوگ کس لیے پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی حضرت ہم لوگ پڑھائیں گے یہ کچھ کسی کو جو جس کے لیے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، نیت ہی درست کرنا تو مشکل ہے۔ اعمال توحید ہی اللہ کے قبول ہوتے ہیں۔ ولی الا للہ الدین خالص، سن لو اللہ کے خالص، اللہ کے لیے خالص عبادت ہے جس میں اس کے سوا اور کے شرک نہ ہو۔ عبادت وہی ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو اللہ کے سوا۔ ومن کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اتنی میں پوری بات کر دیا ہے۔ سیدنا رفاعی، سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ہم آسرا ہیں، اور بہت مشہور واقعہ ہے ان کے لیے دست سے مبارک باہر آ گیا تھا۔ جب تشریف لے گئے مواجہہ میں کہا ہے یا جدی، جو سید تھے، یا جدی، جب تک میں دور تھا اپنے روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیتا تھا۔ سب نقل کیا ہے، سر انکار بھی کچھ دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہمارے لوگ سب نے تسلیم کیا ہے حضرت علی نے۔ یا جدی، جب دور تھا تو اپنے روح کو آپ کے زیارت کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اب میں بنفس نفیس حاضر ہو گیا ہوں آپ کرنا، اے نانا اپنے دست سے مبارک کو ظاہر کیجیے کہ میں اس کو چوم لوں۔ آگے بات لکھا ہے، تھانی وغیرہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، سب نے دیکھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور ان کی کیفیات سے بھی ہم لوگوں کو متکیف فرمائے۔ کیسی توحید تھی، کیسی عبادت تھی، اس کا ہم لوگوں کو نمونہ بننا چاہیے۔ کیونکہ میں زیادہ نہیں بیان کر سکتا، اس وجہ سے بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ بات بزرگ آدمی تو ایک بات کہتے جا، 6 مہینے اس کو مشق کرو۔ اللہ تعالیٰ واحد اللہ فإن توحید سلطان، بہت اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی توحید کو درست فرما دے۔ اول سلوک کا اول قدم توحید ہی ہے، اللہ کو ایک ماننا، وہی نافع ہے، وہی دار ہے، وہی دے گا تو ملے گا آپ کو۔ خود سیدنا محمد معصوم لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، ماں و شمارہ بہانہ ساختان، ماں و شمارہ ہم کو تم کو بہانہ ہے، اصل تو وہ دینے والا ہے۔ یہ وسائط ہیں جن میں مشائخ کی وہ تعلیم دیا ہے کہ مشائخ بھی یہ سمجھے کہ ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ حرم میں بہت سے لوگ تھے، میں نے بیان کیا، اس کو بہت خوش ہوئے لوگ۔ اس رب البیت وہ ہے اللہ، یہ کعبہ بھی نہیں کچھ دے سکتا ہے، اس کا رب ہی کچھ دینا چاہے دے گا۔ بس دعا کیجیے، اس وقت بیان کرنا بھی میں تو ایسے بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے، اور اس حقیر کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت ظاہری اور صحت باطنی سے مرصع فرمائیں۔ کلفت ضرور ہے لیکن مجبور ہو کر کے اس طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور یہ طریق جو جاری ہے کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے، اور ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کر کے ہم اپنے کو میں ہماری ضروریات تمام احباب اور دین اصل یہی ہے، ہم سبھی کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔